اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. امت اپنی بیوی کو، بیٹی کو، بہنوں کو قرآن کا یہ حکم سنا دے. وعلى كل ذي قرابته وما منهن امرأة إلا قامت. ہر عورت میں سے سب نے کوئی اللہ کا قرآن سننے کے بعد اٹھی. إلى ابتغاء المرحل فاعترف به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه. انہوں نے فوراً اپنے کپڑے کو کاٹ کے اپنے سر کو اور سینے کو چھپایا. وأصبحنا على رسول الله معتجرات. حضور کے پیچھے جب آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے تو بالکل ایسے چھپی ہوتی تھی جیسے ان کے سروں کے اوپر کوئی چیز رکھی ہوئی ہو. كأن على رؤوسهن الغبار. ورواه أبو داود بغير وجه عن سمية بنت شيبة به. وقال ابن جرير حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن قرة بن عبد الرحمن أخبره عن ابن شهاب أن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن عن بطونهن. فوراً نے اپنی چادریں پھاڑی اور اس نے اپنے سینے اور سر کو ڈھانپ لیا. رواه أبو داود من حديث ابن وهب به. وقوله تعالى فلا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر اپنے خاوند پر او آبائہن یا باپ پر او آباء بعولتہن یا خاوند کے باپ او ابنائہن یا بیٹے او ابناء بعولتہن یا خاوند کی اولاد او اخوانہن یا بھائی او بنی اخوانہن بھائیوں کی اولاد او آباء بعولتہن یا خاوند کے ماں باپ. الطافر منها وقال لم يذكر الأم والخال. کہ یہاں ام اور خال کا ذکر نہیں آیا. لأنهما يناتان لأبنائهما ولا تضع خمارها عند الأم والخال. وأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله تصنع له بما لا يكون بحضرة غيره. وہ اپنے چاچے اور مامے کے سامنے بھی آتی تھی. باقی جہاں تک خاوند کا حق ہے اس کے سامنے جیسے بھی کچھ رہے وہ جائز ہے. او نسائهن ينتظر وليتها أيضا من نساء المسلمات دون نساء أهل الذمة. ہاں مسلمان عورتیں ہوں تو ان کے سامنے وہ ظاہر کر سکتی ہیں لیکن کوئی کافر عورت ہو یا اس کے سامنے نہیں کیونکہ وہ جا کے لوگوں کو کسے بتاتی ہیں. لئلا تسمعن لرجالهم وذلك إن كان معذورا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة شد فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع. فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام تنزجر عنه. ہاں مسلمان عورت تو نہیں جا کے خاوند کو بتاتی ہے کہ فلاں عورت ایسی خوبصورت ہے لیکن وہ عورتیں جو ہیں وہ تو پرواہ نہیں کرتی تھی. وقد قال لا تباشر المرأة لزوجها. کوئی عورت کسی دوسری عورت کے بارے میں اپنے خاوند کے سامنے ایسی صفتیں بیان نہ کرے گویا کہ وہ دیکھ رہا ہے. یعنی کہ گھر میں آ کے عورتیں بیویاں بھی اپنے خاوند فلاں عورت ایسی خوبصورت ہے ایسی ایسی تو گویا کہ وہ ایسی صفت بیان کرتی ہے گویا کہ وہ دیکھ رہا ہے. أخرجه في الصحيحين عن ابن مسعود وروى سعيد بن منصور في سننه حدثنا إسماعيل بن عياش هشام بن الغازي عن عباس بن سعيد عن أبيه عن ناصر بن قيس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة حضرت عمر خط لكاد أبي عبيدة أما بعد فإنه بلغني أن من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك. تو وہاں اس زمانے میں رواج سے حمام ہوتے تھے. یہ حمام نہیں وہ حمام کہلاتے تھے کہ کمرے بڑے ہوتے تھے کبے کی طرح ان کے اندر چھوٹے چھوٹے کمرے اور ان کے اندر پائپ پانی کے گرم چلتے رہتے تاکہ بھاپ پیدا ہو. تو وہاں عورتیں بھی اور مرد بھی آ کے غسل کرتے تھے اور کپڑے شپڑوں کا کوئی خیال نہیں کرتے. وَإِنَّهُ فَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَن يَنظُرَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهَا إِلَّا أَهْلَ مِلَّتِهَا. خبردار کوئی عورت جو اللہ کو ماننے والی ایسے مقامات میں نہ جائے نہ اس کے بدن کو کوئی دیکھے. وقال مجاہد أو نسائهن قال نساؤهن المسلمات
ليس المشركات من نسائهن وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي مشركا. مسلمان عورت کو بھی یہ چاہیے کہ کسی مشرک عورت کے سامنے اپنا کپڑا نہ کھولے. وروى عبد الله في تفسيره عن الكلبي والنبي صالح عن ابن عباس عن نسائهن قال هن المسلمات لا تبدي اليهودية ولا نصرانية. کسی یہودی نصرانی کے سامنے سینہ یا اپنا سر اپنے بالا ہی محرم جو صرف محرم کے دیکھنے کی اجازت ہے ان کے سامنے نہ کھولے کبھی بھی.